اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزری نشست میں یہ ذکر ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد اموی کے سفید مینار پہ تب دوبارہ تشریف لائیں گے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت امام مہدی کی درخواست کے باوجود امامت سے انکار کر دیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس نظریے کی تردید ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور امامت سے انکار کے بارے میں حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کریں تو دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں یا نئی شریعت کے ساتھ سامنے آئیں گے، اس لیے ان کی امام مہدی کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کہیں یہ حقیقت شک و شبہ کے غبار سے آلودہ نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کیوں کروایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یا رسول اللہ انہیں سلام کیجیے۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب کا واقعہ جمعے کو پیش آیا تھا، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا، اس لیے عیسائی اس دن کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے تہوار کو ایسٹر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا معاملے واضح رہے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قامت کے ہوں گے، نہ بہت طویل اور نہ بہت چھوٹے قد کے، جلد کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور سینہ کشادہ، اور اہم ترین نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ان کے لمبے بالوں سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی حمام سے باہر آئے ہوں۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ابھی جو میں نے شب معراج دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا، دیگر آسمانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیغمبروں کے دنیا میں مزار ہیں تو کیا آسمانوں پر جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے اکثریت کی کیا وہاں روحیں تھیں یا وہ زندہ تھے؟ اور شب معراج جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے گزرتے دیکھا تھا، کیا وہ زندہ انسان تھے یا روحیں؟ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی روح بڑی بے چین ہے، نہ اسے کسی پر چین ہے نہ قرار ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، یعنی روح اللہ کا حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر انجیل کی اس عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی روح پانی پر پھر رہی تھی اور اس نے پانی سے ہی کائنات کو تخلیق کیا؟ ہزاروں سال سے انسان اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے۔ ہم اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جیتے ہیں اور اس کے نکل جانے کے بعد مر جاتے ہیں۔ اور جب ہمارا جسم الگ ہے اور روح الگ، تو پھر جسم کے کمزور ہونے سے روح کیوں نکل جاتی ہے؟ بیماری سے، حادثے سے، قتل ہونے پر ایسا کیوں دغا دے جاتی ہے جیسے اسے کسی پنجرے میں ایک جسم پہ بند کر کے رکھا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی پنجرہ ٹوٹا تو روح کا پنچھی دھور سے اڑ گیا۔ میرا تھکا ہوا زخموں سے چور بدن قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہا ہو اور میری روح مزے سے پرواز کر جائے، نکل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بچ گئی، زندہ ہے تو میں کیا ہوں؟ کیا میں وہ ہوں جو قبر میں پڑا ہوں، یا وہ جو کسی اور عالم میں روح کی صورت زندہ ہوں؟ یا پھر یہ سوال کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر یہ نیک روح اور صالح روح یا پھر بد روح کا کیا ماجرا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نیک روح پیدا کرتا ہے تو جزا اور انعام کیسی؟ اور پھر اگر بد روح بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی تو پھر سزا کا مقصد کیا؟ گویا ایک معمہ ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ جب یہود و نصارہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار روح سے متعلق سوال کرنے پر اکساتے تھے
شرارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر یعنی حکم ہے، اور تمہیں یعنی انسان کو اسرار کائنات کے بارے میں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں ہماری تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کا حکم یا امر ربی کیا ہے اس کو سمجھنے کی اسلام میں علماء نے بڑی کوشش کی۔ نہ صرف ماضی و حال بلکہ مستقبل میں آخر زمان یا اینڈ آف ٹائم کو سمجھنا اس موضوع پہ بحث کے بغیر دشوار ہے کہ وہی تو خدا کا وہ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا، لیکن پھر جو رابطے کا سلسلہ رہ گیا یعنی وجدان، الہام، مراقبہ، خواب، غور و خوض، عقل، وہی اس پوسٹ انٹرنیٹ دور میں جب یہ جدید ترین سائنس ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی، ٹیکنالوجی اپنے عروج تک پہنچ کے انسان کو زوال کی پستیوں تک دھکیل دے گی، تو پھر یہی بنیادی سوال جنہیں آج ہم اپنی تیز رفتار زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ اصل بنیادی حقیقت ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں، شاید یہ گفتگو ہمیں مطمئن کر سکے، کیونکہ اگلے دور میں قیامت سے پہلے یہی رابطوں کے سلسلے ہوتے ہیں، پوسٹ انٹرنیٹ دور میں۔ اس موضوع میں تحقیق کے دوران میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء علوم سے رجوع کیا، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ان بھیدوں میں سے ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں، لیکن کتاب کے اختتام میں وہ موت ایک الگ باب کے طور پہ تحریر کرتے ہیں اور قبر کے عنوان میں کہتے ہیں کہ شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم نے کئی کافروں کی قبریں کھلی دیکھی ہیں، ہمیں تو سانپ بچھو یا کوئی عذاب ہوتا نظر نہیں آیا، کیسے عذاب قبر پہ یقین کریں؟ امام غزالی 3 ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی جو زیادہ قابل فہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت کافر کی قبر میں سانپ اور بچھو تو ہوتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ عالم ملکوت کے وہ واقعات ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ عالم ملکوت پر بھی بعد میں بات کروں گا۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ کہ اس کو خواب کے انداز میں دیکھا جائے، جس طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ سانپ اسے کاٹتا ہے، کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، لیکن بستر پہ آرام سے سویا پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کا عذاب ہے جو مردے کو تو محسوس ہوتا ہے لیکن اوروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تیسرا امکان امام غزالی یہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو روحانی تکلیفیں ہوں گی انہیں سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید روح کے بارے میں مزید بیان کرتا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ روحیں قبض فرما لیتا ہے ان کے مرتے وقت، اور جو مری نہیں ان کو بھی روکے رکھتا ہے، جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اس آیت پہ غور فرمائیے تو پتہ چلتا ہے کہ روح کو وصول کیا جاتا ہے، ایک کو روک لیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روح کا اس ظاہری جسم کے علاوہ بھی ایک جسم ہے اور ایک الگ مستقل وجود بھی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کاش تم ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔ اس آیت میں روح سے متعلق 4 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتے روح کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسری یہ کہ روح کے نکالنے اور نکلنے کی وضاحت ہے، تیسری یہ خبر کہ کافروں کی روح موت کے وقت عذاب میں ہوتی ہے، اور چوتھی یہ کہ روح اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے۔ گویا یہ تمام صفات ایک جسم ہی کی ہو سکتی ہیں جو انسان کے مادی جسم کے علاوہ ہو۔
پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو تاکہ میعاد پوری ہو، پھر اسی جانب تمہیں لوٹ کے جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اپنے بندوں پر اسی کا حکم غالب ہے، اور وہ تم پر نگہباں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح طلب کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ 3 چیزوں کا روح کے بارے میں بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ روح رات کو نیند کے وقت قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر دن کے وقت جب نیند نہ ہو تو روح جسم میں لوٹ آتی ہے۔ تیسری یہ کہ موت کے فرشتے روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ یہاں 3 نکات پہ غور فرمائیے کہ روح ایک ایسا وجود ہے جو واپس جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، گویا یہ ایک مستقل الگ وجود ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جو کچھ اس آیت میں کہا گیا، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، یہ بات فرشتہ موت کے وقت کہے۔ حضرت عمارہ بن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الروح اللیل کالروح، یعنی روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے مال کے سلسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس گزاری تو قبر سے ایسی حسین تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرأت میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آواز میں تلاوت تم نے سنی وہ عبداللہ تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان قندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے، چنانچہ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ طلوع فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو روحیں اپنے اسی مکان کی طرف لوٹ جاتی ہیں جہاں پہلے تھیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اہم ترین بحث جو علماء میں رہی وہ یہ کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے؟ جسم تو مر کے دفن ہو جاتا ہے، لیکن روح جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی ہے، تو کیا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے یا وہ بھی کبھی جسم کی طرح مر جاتی ہے؟ اور یہ بات بھی کہ کیا جسم پہلے پیدا ہوا اور پھر اس میں روح ڈالی گئی، یا روح پہلے سے موجود تھی جسے جسم میں پھونک دیا گیا؟ اسلامی تاریخ میں روح سے متعلق لاتعداد علماء کے درمیان بحث کے نتیجے میں کئی گمراہ فرقوں نے بھی جنم دیا۔ مثلا قرآن شریف کی یہ آیت کہ اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، گمراہ کن تشریح اس آیت کی یہ لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، اس لیے روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے ہمیشہ رہے گی، نعوذ باللہ۔ میں اس آیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو خود سے وابستہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کی اونٹنی، تو یہ محض اس کی اہمیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر، یعنی سب گھر اور اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ گھر اور اونٹنیاں افضل اور خاص عظمت والی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، پس ہم نے اس میں روح پھونک دی۔ ایک اور جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان میں روح پھونک دی، جس کے بعد انہیں حمل ٹھہرا۔ دونوں نظریات، یعنی اللہ نے خود روح پھونکی یا فرشتے نے پھونکی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مقصد میں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ روح ایک الگ مخلوق ہے ذات باری تعالیٰ سے جو کہ خالق ہے۔ پھر چند علماء نے یہ بحث چھیڑی کہ جب مریم علیہ السلام میں روح فرشتے کے ذریعے پھونکی گئی تو پھر دیگر انسانوں میں بھی تو یہی فرشتہ روح پھونکتا ہے، تو پھر مریم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آدم علیہ السلام میں بھی مریم علیہ السلام کی طرح روح پھونکی گئی تھی
تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیسے الگ ہوئی؟ کیا یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو روح حضرت مریم کے حمل میں ڈالی گئی وہ روح تمام روحوں میں سے خاص تھی، اور ایسی روح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روح سے پیدا ہوئے اور ان کے جسم کے لیے والد کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی تخلیق نہ تو باقی انسانوں کی طرح ماں باپ کے ملاپ سے ہوئی ہے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے جسم میں روح اس فرشتے نے پھونکی جو کہ بعد میں آپ کی اولاد یعنی ہم سب کے جسموں میں روح پھونکنے پہ مامور ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ جسم پہلے پیدا ہوا یا روح، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا گیا، لیکن علامہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے کہ روح پہلے پیدا کی گئی، اور ایک دلیل تو یہ آیت کہ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس آیت کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ پہلے پیدا کیا پھر شکل بنائی، یعنی روح کی تخلیق جسم سے پہلے ہوئی۔ تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہو گئے تو عرش پہ جلوہ افروز ہوئے۔ ابلیس کو آسمان دنیا پہ بادشاہ بنایا، اور اس سے پہلے ابلیس ان فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اس لیے جن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں کے نگراں تھے۔ اس پہ بعد میں تفصیل گفتگو کروں گا۔ لیکن جب ابلیس نگراں تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کسی خصوصیت کی وجہ سے مجھے دیا ہے۔ جو ہی ابلیس کے دل میں یہ تکبر آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا خلیفہ کا کیا حال ہوگا اور وہ زمین میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیفہ کی اولاد ہوگی جو زمین میں فساد کریں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا تو نائب بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کے آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں، مجھ سے اس مقصد کے لیے مٹی مت لے کے جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اور پھر موت کے فرشتے نے زمین کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید، سیاہ اور دیگر رنگوں کی مٹی، اسی لیے بنی آدم یعنی انسانوں کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ مٹی لے کے موت کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی کہ ابلیس اس پہ اپنی بڑائی نہ جتائے، اور اگر بڑائی جتائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ کیا تو اس پہ اپنی بڑائی جتاتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان بنا دیا جو 40 سال تک خالی جسم کی صورت پڑا رہا۔ فرشتے اس خالی جسم کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، جبکہ ابلیس اس خالی جسم کو جب ٹھوکرے لگاتا تو اس میں سے عجب طرح کی آواز آتی۔ یہ قرآن شریف میں یوں کہا گیا کہ پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی۔ پھر جو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ جب روح داخل ہوئی تو جسم نے چھینک ماری، جس پر فرشتوں نے اس سے کہا کہ کہو الحمدللہ، اور پھر پہلے انسان نے اپنے پہلے الفاظ یعنی الحمدللہ کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی طلب ہوئی۔ پاؤں میں روح کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، اور اس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خلق الانسان من اجل، یعنی بنا ہے انسان جلدی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے بعد تخلیق ہے۔ اگر روح پہلے سے موجود ہوتی تو فرشتوں کو آدم کے جسم کی تخلیق پہ حیرت نہ ہوتی اور نہ گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ روح کے پہلے سے موجود ہونے سے انہیں یقیناً علم ہوتا کہ ایک اور مخلوق وجود پذیر ہونے کو ہے۔
جس کی رویاں رکھی روح کو بھی موت آئے گی؟ یہ بھی بہت عام سوال. یا صرف بدن کو آئے گی؟ اس پہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ روح کو بھی موت آنی ہے، جیسا کہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. یا پھر یہ کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے. جبکہ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ روح پر موت طاری نہیں ہوگی بلکہ صرف بدن پہ طاری ہوگی. اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر روح کو بھی موت آ جائے گی تو پھر وہ تمام احادیث جو روح کا جنت یا جہنم میں ہونا یا پھر نعمتوں اور عذاب میں ہونے کی بات کرتی ہیں، ان کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اگر روح کو موت آ گئی تو پھر انعام کا حقدار ہونا یا عذاب میں گرفتار ہونا، اس کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا. نہ جسم ہوگا نہ روح، تو جنت اور جہنم میں کون ہوگا؟ پھر ایک اور اہم ترین آیت پہ غور فرمائیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. ان کو روزی ملتی ہے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عنایت کیا ہے اس پہ بڑے مگن ہیں، اور جو ان لوگوں کے پیچھے ان کی طرف سے خوشیاں مناتے ہیں اور جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. یہ آیات شہیدوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. یقیناً زندگی اور رزق روحوں کو ہی دی جا رہی ہے، جسم پر تو موت آ چکی ہے. کسی اگلی نشست میں عالم برزخ اور اس صحیح حدیث پر بھی بات کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات شب معراج آسمانوں پر انبیاء سے ہوئی تھی. تو پھر ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا؟ باقی انبیاء بھی تو تھے. لیکن دوبارہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کی امامت میں نماز کا. حضرت امام مہدی 7 سال رہیں گے اور ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی. لیکن اس کے بعد حضرت امام مہدی کو ایک اور بڑی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، بڑی جنگ کا، اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج سے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. خوش آمدید. تمام آسمانی اور الہامی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی نشاندہی ہے کہ خانہ کعبہ پہلی انسانی تعمیر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ پر تو مکمل اتفاق ہے، لیکن اس سے پہلے بیت اللہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں. مثلا بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا مقام زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی متعین فرما دیا تھا، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اسے پانی پہ رکھ دیا گیا تھا جیسے پانی پہ سفید جہاز ہوتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے تنہائی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں فرشتوں کی آواز تک سن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے لیے گھر بنا اور اس کا طواف کر، جس طرح سے فرشتے میرے اس گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمان پہ ہے. یہ روایات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بیت معمور کو اتارا. آدم علیہ السلام نے سرزمین ہند سے ایک فرشتے کی رہنمائی میں بیت اللہ تک کا سفر کیا اور پھر حج بھی ادا کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کا حج قبول ہو گیا جس طرح ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں اسے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تاکہ یہ طوفان سے بچ سکے. خانہ کعبہ کی بنیاد 5 پہاڑوں کے پتھروں سے رکھی گئی ہے، اور یہ بابرکت پہاڑ جبل ہرا، طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جبل جودی. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی. یہ بھی روایات ہیں جن کا میں پہلے بیان کر چکا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے رکھی تھی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا. ان تمام روایات کی نہ تو تصدیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی تردید، لیکن زیادہ علماء متفق ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، وہاں آدم علیہ السلام کے کعبے کی بنیادیں موجود تھیں. اور یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما. بے شک تو
खूब सुनने और जानने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद काबा गालिबन 2 मरतबा फिर तामीर हुआ। फतह बारी के मुताबिक एक बार उमाकिला और दूसरी बार कबीला बनु जरहम ने इसे तामीर किया। कुरैश के दौर में काबा दोबारा तामीर हुआ क्योंकि उसके पर्दों में लगी आग से बहुत नुकसान हो गया था, और दोबारा तामीर के बाद जब हजर असवद को नस्ब करने का वक्त आया तो हम सब उस वाक़े को जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाज़े को इस सूरत खत्म करवाया कि एक चादर के हर कोने को मुख्तलिफ कबाइल के एक शख्स ने थामा और असल मकाम तक पहुंच के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दस्ते मुबारक से नज़र फरमा दिया। तब काबे की बुनियाद इंसानी कद के बराबर हुआ करती थी, जिसे बाद में बुलंद कर दिया गया। चूंकि इस मुकद्दस इमारत की साख्त मकब है, इसीलिए उसे काबा कहा जाता है, क्योंकि अरबी में 6 यकसा पहलुओं वाला पांसा मकब या काबा कहलाता है। मक्के का कदीम और असल नाम बक्का है, लेकिन इस शहर को बलदुल अमीन, उम्मुल क़रा, बैतुल अतीक और बैतुल हराम भी कहा जाता है। साल में 2 बार काबा को गुस्ल दिया जाता है, रमजान के आगाज से तकरीबन 30 रोज पहले और फिर हज के आगाज से भी तकरीबन उतने ही रोज पहले। हजरत इमाम मेहदी की बैत के बाद काबा में एक बड़ा सानेहा रोनमा होगा। आखिरी जमाने में हबशा से एक स्याहफाम शख्स सामने आएगा जिसका नाम ज़ुसो या तकीन होगा, क्योंकि उसकी पिंडलियां इंतहाई बारीक और छोटी होंगी। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा और उसका गिलाफ उतार के ले जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं देख रहा हूं कि वो काला टेढ़ी चाल चलने वाला काबा के एक एक पत्थर को गिरा रहा है। ये बात दुरुस्त के साहब फील के जमाने में अहले मक्का कुफ्फार थे, लेकिन वो काबे की ताजीम किया करते थे। तभी इब्राह के लश्कर को उस तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया था। लेकिन जब यहां के रहने वाले ही उसका एहतराम नहीं करेंगे तो अल्लाह उनकी मदद रोक देगा। आखिरी जमानों में पेश आने वाले फितरों में से एक ये भी है कि काबा पे ऐसा जमाना आएगा जब हज और उम्रा खत्म हो जाएगा। सैयदना अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बैतुल्लाह का हज ना खत्म हो जाए। लेकिन यह अलमिया बहुत आखिरी दिनों में रोनुमा होगा, इसलिए कि याजूज और माजूज के बाद भी हज होता रहेगा। हजरत अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूर उस घर का हज भी किया जाएगा और उम्रा भी किया जाएगा याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी। इस हदीस से यह मफहूम भी लिया जा सकता है कि मुमकिन है कि जंगों के दौरान हज रुक जाए और फिर दोबारा शुरू हो जाए, या फिर यह कि चंद अक़वाम को हज से ही रोक दिया जाए, या फिर यह कि हज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हालत ख्वाब में इंसान जो कुछ देखता है उसके कुछ मानी और अहकाम हुआ करते हैं। बाज ख्वाब तलुए सुबह की तरह सच्चे और बाज झूठे और कुछ महज परेशान ख्याली के बायस हमें नजर आते हैं, जिनकी कोई ताबीर या मफहूम नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के बारे में कुछ ऐसी खबरें दी हैं जो आखिरुज़्ज़मा या एंड ऑफ टाइम से मुतालिक है। यह भी ज़हन में रहे कि सच्चे ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा बयां किया गया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सवाए मुबश्शिरात के। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये मुबश्शिरात से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अच्छा ख्वाब जो एक मोमिन देखता है, ख्वाब का सच्चा और उसका मोमिन के लिए बिशारत होना आखिरी जमानों की एक अहम अलामत होगा। एक मोमिन चूंकि आम लोगों में अजनबी होगा, इसलिए ये सच्चे ख्वाब उसकी तन्हाई भी दूर करेंगे और रहनुमाई का फर्ज भी सरअंजाम देंगे। एक और हदीस यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कयामत का जमाना करीब होगा
تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوا کرے گا. جس کا خواب سچا ہوگا وہ بات میں بھی سچا ہوگا. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے. دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور تیسرا خواب جہاں انسان خود سے باتیں کرتا ہے. اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے. یہ وہ دور ہے جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں اور لڑائیوں کے باعث علامات شریعت غائب ہوں گی. امام مہدی کی پہچان سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت تک اور دجال سے بچنے تک ان خوابوں کی اہمیت ہوگی. اور یہ بھی کہ یاجوج و ماجوج سمیت دیگر مارکوں میں ہدایت کیسے حاصل کی جائے. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.